اگلا سوال پوچھنے والے نے غسل کے حوالے سے پوچھا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جو جلد از جلد ہو جائے، اور یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ کیا ہمیں غسل کرنے سے پہلے صابن کے ساتھ نہانا چاہیے یا غسل کرنے کے بعد صابن سے ہمیں اپنے بدن کو دھونا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، آپ کا بدن اگر گندا ہے تو اس کو صابن سے دھو کے صاف کریں۔ اگر آپ کا بدن گندا نہیں ہے تو پھر اس کو صابن سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو آپ کے جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے اس نجاست کو پاک کریں، یعنی اس جگہ کو پاک کریں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی مشہور یہ ہے کہ عام فقہا میں کہ آپ سر پہ پانی ڈالیں گے، اب لوٹے کا پانی ہو یا مگ کے ذریعے ڈالیں یا شاور کے نیچے ہو کے سر کے اوپر پانی ڈالیں، اور پھر جو ہے نا وہ جو پانی سر پر آپ نے ڈالا ہے یا مگ یا لوٹے کے ذریعے اس کو پورا جو ہے نا سر اور گردن کو ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا وہ دھونا ہے، یعنی چہرے کا کوئی معمولی حصہ بھی جو ہے نا خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دائیں کندھے پر ڈالیں، اس دائیں کندھے پر جو پانی آپ ڈالتے ہیں اس کو پورا دائیں طرف یعنی اپنے جسم کو گویا آپ دو حصوں میں برابر تقسیم کریں۔ دائیں طرف جو ہے وہ دائیں طرف کو یعنی اگلا حصہ جسم کا پچھلا پش کا حصہ دونوں رانوں کے درمیان، اور اسی طرح دونوں جو ہے نا وہ پاؤں کے انگلیوں کے درمیان تک بھی یہ پانی جائے، یعنی سوئی کے برابر بھی، نوک کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح بائیں طرف ڈالیں، اور اس کو بھی یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ جو جسم کے نازک حصے ہیں ان کو دائیں طرف کے ساتھ بھی دھوئیں، بائیں طرف کے ساتھ بھی دھوئیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ نہیں، جسم کو اس طرح جو ہے نا وہ تین حصوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ سر و گردن کو دھو لیں، اس کے بعد پھر دائیں بائیں کو بے شک ایک ساتھ مثلا ایک لوٹے پانی کا جو ہے نا وہ آپ مثلا گردن کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کو وہ پورے جسم تک جو ہے نا اس پانی کو پھیلاتے ہیں، جہاں جہاں ہاتھ ملنے کی ضرورت ہو ادھر ہاتھ ملیں۔ باقی یعنی ایک دفعہ دائیں طرف اور ایک دفعہ بائیں طرف دونوں کو وہ آیت اللہ سیستانی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ جی یہ مختصر طریقہ ہے جی غسل کا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب آج کل برسات کا موسم کراچی میں ہے اور کافی بارشیں ہو رہی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے یا کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پر روڈ سے کیچڑ نما پانی جو ہے وہ کپڑوں پر چھینٹیں لگ جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا نجس ہے، وہ گٹر سے بہہ کے آ رہا ہے یا کیسا پانی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو پاک شمار کریں یا نجس، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی صاحب، یہ آج جو پہلا سوال کیا گیا وہ جو ہے نا وہ اس کی جواب کی روشنی میں اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ مل جانا چاہیے۔ ہر وہ چیز کی جس کے وہ حمام کے حوالے سے، واش روم کے فرش کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، میں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ فرش جو ہے اس کے اوپر نجاست گری ہے جس کی وجہ سے فرش نجس ہو گیا ہے، پھر تو آپ اس کو نجس سمجھیں، ورنہ اس کو پاک سمجھیں۔ اب دیکھیں، یہ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گٹر جو ہے نا وہ ابل رہا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا ہے، پھر تو اس کو یقیناً وہ ناپاک ہے، گٹر کا پانی ناپاک ہے۔ اور اگر آس پاس کوئی گٹر نہیں ہے اور صرف بارش ہو رہی ہے اور اس کا پانی کھڑا ہے، چاہے اس کا کلر یعنی کچھ بھی ہو، وہ اگر قریب سے گاڑی گزرتی ہے اور ٹائر کے نیچے سے پانی جو ہے نا وہ اٹھ کے آپ کے کپڑوں لگتا ہے تو اس کو آپ پاک سمجھیں۔ قانون ہر جگہ یہی ہے، جب تک کسی بھی چیز وہ یعنی زمین پر موجود پانی ہو، آپ کا کپڑا ہو، ہاتھ ہو، برتن ہو، جس چیز کے نجس ہونے کا آپ کو یقین ہے اس کو نجس سمجھو، مشکوک چیز کو پاک سمجھو۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے، یعنی ایک چیز کو اگر آپ یعنی نجس ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایک چیز کو پاک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، اس کا مشکوک ہونا بھی جو ہے نا وہ کافی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ جو ہے نا وہ واقعاً شریعت سمحا جو ہے نا وہ آسان شریعت اسی لیے
शरीयत मोहम्मदी का दिया नाम रखा गया है।